خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے قومی بجٹ آنے کو ہے۔ ایک بات کا اطمینان ہے کہ کیونکہ اب الیکشن کی تیاری ہے، یہ عوام دوست بجٹ بھی ہوگا، کاروبار دوست بجٹ بھی ہوگا، لوگوں کو پیسہ بجٹ ہوگا۔ سالانہ بجٹ کا زمانہ آ گیا ہے۔ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار پرسوں یعنی جمعے کے روز قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ یہ بجٹ 5واں بجٹ ہوگا حکومت کا، لیکن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس بجٹ سے اگلے بجٹ کے درمیان انتخابات ہونے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی کلیدی اہمیت کا بجٹ ہے جو حکومت پیش کرے گی۔ خیال یہی ہے کہ کیونکہ اس بجٹ کے اثرات ہوں گے آئندہ الیکشن پر، اس لیے اس کو اس لحاظ سے ترتیب دیا جا رہا ہے کہ عوام پر کوئی ایکسٹرا دباؤ سامنے نظر نہ آئے، ہو سکے تو اسے بزنس فرینڈلی بنایا جائے، ایک ایسا ماحول اس بجٹ کے ذریعے کریٹ کیا جائے یا سامنے لایا جائے جو آئندہ 1 سال تک ملک میں ترقی کی ایکٹیویٹی کی، اکنامک ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی کی صورت نظر آئے اور اس کے ساتھ ہی جاب کریشن کے مواقع فراہم کرے۔ اس لحاظ سے ایک یہ خوشگمانی ہو سکتی ہے یا یہ خیال ہے کہ ایک بہتر بجٹ ہے جو کہ آنے کو ہے اور اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اب اس کا اعلان ہوگا جمعے کے روز جناب اسحاق ڈار کریں گے۔ اس بجٹ سے ہماری کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس اور اکنامک افیئرز کے رائٹر اور کالمنسٹ جناب فاروق سلیم۔ بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب۔ الیکشن میں اب 1 سال باقی ہے، اوورآل بھی صورتحال جو انفلیشن کی ہے یا جو جی ڈی پی کی ہے یا انٹرسٹ ریٹس ہیں، کافی حد تک کوئی بڑی تشویش والی بات نہیں ہے۔ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بڑا پبلک فرینڈلی، بزنس فرینڈلی بجٹ آنا ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ضروری ہے اور اس کے لیے کیونکہ اب الیکشن میں جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے یہاں پہ کہ وہ پبلک فرینڈلی اور بزنس فرینڈلی کوئی بجٹ دے سکے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب، ہر سال جون کے مہینے میں، اس سال مئی کے مہینے میں وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں ہماری قومی اسمبلی کی فلور میں اور وہ خود سے یہ اعلان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا مئی کی 26 تاریخ کو وہ اعلان یہ کریں گے کہ اس مالی سال میں حکومت پاکستان کی آمدنی 4 کھرب روپے کی ہوگی، یہ وہ خود سے اعلان کریں گے اور اگلے جملے میں کہیں گے کہ اسی مالی سال میں حکومت کے اخراجات 6 ارب تک پہنچ جائیں، 6 کھرب تک پہنچ جائیں گے، یعنی کہ 2 ٹریلین روپیز کا خسارہ بجٹ جو ہے یا 1.5 ٹریلین روپیز کا خسارہ بجٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ ایک بھکاری گورنمنٹ ہوگی جو 1.5 ٹریلین روپیز کا خسارہ ہوگا، اس کے لیے ہم یا تو قرضہ جات لیں گے یا بھیک مانگیں گے۔ تو اگر ایک بھکاری گورنمنٹ سے کوئی یہ امید رکھ رہا ہے، کسی کی یہ توقع ہے کہ اس کی سہولیات بڑھ جائیں گی یا اس پہ بوجھ کسی حوالے سے کم ہو جائے گا، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ فاروق سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، چاہے ہم کسی اور ملک کی بات کریں، خطے کی بات کریں، دنیا میں بات کریں، کہ خسارے کا بجٹ آنا، خسارے کی ڈیفیسٹ کا ہونا، کیا یہ کوئی معمول کا عمل نہیں ہے دنیا بھر میں؟ دیکھیے معمول کا عمل اگر کچھ سال تک چل جائے اور اس ڈیفیسٹ کو، اس خسارے کو فائنینس کرنے کا کوئی آپ کے پاس اچھا طریقہ موجود ہو، لیکن اگر آپ 20-25 سالوں سے مسلسل حکومت خسارے کا بجٹ دیتی جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر جو قرضہ جات ہیں وہ بڑھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ سارا فوکس ہمارا رہتا ہے کہ کسی طرح سے حکومتی آمدن یعنی کہ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوکس بالکل غلط ہے۔ یہ ترجیح ہونی چاہیے اخراجات کم کرنے کی، اور دوسری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم اصلاحات لائیں ٹیکس کے اندر۔ جو پہلی ترجیح ہے اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے اس وقت حال یہ ہے کہ آپ بجٹ میں ہی دیکھیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ جو 200 ریاستی ادارے ہیں جن کو ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کہتے ہیں، وہ 300-400 ارب روپے سے زائد خسارہ کریں گے سالانہ،
اس کے اوپر آپ کے پاس جو ہمارا پاور سیکٹر ہے 300-400 ارب روپیہ خسارہ وہ کر ڈالتا ہے. تو اب ہم سے ٹیکس مانگا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں آپ پورے مہینے محنت کرو, اس کے بعد آپ کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا اور وہ ٹیکس اٹھا کے پی آئی اے کے خسارے میں ڈال دیا جائے گا, یا جو ریلوے کا کنواں ہے خسارے کا اس میں ڈال دیا جائے گا, پاکستان سٹیل کا جو خسارہ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا. تو پہلی ترجیح جو ہے وہ ہونی چاہیے اخراجات کی اصلاحات کے اوپر, اس کے اوپر ہم کوئی فوکس نہیں کر رہے, اور نہ صرف پی ایم ایل این حکومت بلکہ اس سے پہلی حکومتوں نے بھی کچھ نہیں کیا. جی ہاں, کیونکہ یہ ایک کنٹینیوٹی کی بات ہے. یہ ہمارا خسارے کا بجٹ ہونا, آپ نے خود عرض کیا 25 سال سے ہم خسارے کا بجٹ پیش کر رہے ہیں, شاید اس سے بھی پہلے سے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو اسٹیٹ کارپوریشنز کی فیلیئر ہے یہ تو میمت فیلیئر ہے, لیکن یہ بھی ایک کنٹینیوٹی کی بات ہے. جو اچھے اشاریے ہیں, جو کہ بہتر اشاریے ہیں, انفلیشن کا کم ہونا, ڈسکاؤنٹ ریٹ کا کم ہونا, جی ڈی پی گروتھ کا بہتر ہونا, یا یہ کہ پر کیپٹا انکم کا بہتر ہونا, اس میں کہیں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ اس کو کہیں اب پازیٹیو میں گن سکتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب, تاریخی طور پہ پاکستان ایک لو انفلیشن یعنی کہ کم افراط زر اور ہائی گروتھ کنٹری رہا ہے. اب یہ بات ہے کوئی 30 سال پرانی. پچھلے 25-30 سالوں سے وہ انفلیشن ریٹ بھی ہے وہ بھی بڑھ گیا, اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تاریخی اعتبار سے کم ہوتا چلا گیا. اگر آپ پچھلے 3 یا 4 سال کا حوالہ دیں تو افراط زر یقینی طور پہ بہت نیچے آ گیا. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 2008 سے لے کر 2010 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو 25% افراط زر کی شرح ہم نے دیکھی ہے, اور اب وہ گر کے 3-4-5% رہ گئی ہے. اس میں یقینی طور پہ کچھ حکومت کا اپنا دخل بھی ہے, لیکن اس کا بہت حد تک جو تیل کی قیمتیں $110 پر بیرل سے گرتی گرتی $26 تک پہنچ گئی تھیں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. خان صاحب اس بجٹ پہ آ جائیں, یہ ایک الیکشن بجٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ مئی کی 26 تاریخ کو جو سنگل لارجسٹ کمپوننٹ, جو سب سے بڑا حصہ ہوگا بجٹ کا, وہ پی ایس ڈی پی ہم اس کو کہتے ہیں, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, وہ ایکچولی سواب دیدی بجٹ ہے. اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 2 ٹریلین روپیز سے زائد ہوگا, یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز کے اگر ٹیکسز اکٹھے ہوں گے تو 50% سے زائد اماؤنٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دی جائے گی ایک ثواب دیدی کمپوننٹ کے لیے, یعنی کہ 2 ٹریلین روپیز حکومت کے پاس اویلیبل ہوگا کہ وہ اس کے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ ان کا اعلان کرے, اور وہ جا رہے ہیں الیکشن کی طرف. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ثواب دیدی اماؤنٹ پہلے کبھی ایلوکیٹ نہیں کی گئی. اکنامک ایکٹیویٹی, بزنس ایکٹیویٹی, جاب کریشن کتنا اثر ہوگا جب اس انداز کا پی ایس ڈی پی ہوگا, اس کے ساتھ یہ سی پیک کے معاملات چل رہے ہیں اور گروتھ کو اسپر کرنے کے دوسرے چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے اثرات اکنامک ایکٹیویٹی, بزنس ایکٹیویٹی, جاب کریشن پہ کے لحاظ سے یہ سال اچھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اگر تاریخ دیکھ لیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی تو 70% اس میں جو اماؤنٹ ہے وہ سیمنٹ, سریا اور سٹیل کے اوپر خرچ کر دی جاتی ہے اور اس کی عمارتیں تعمیر کر لی جاتی ہیں, اور اس میں سے 20% جو ہے وہ نئی گاڑیاں خرید لیتے ہیں بابو حضرات اس پروجیکٹ کے جو انچارج ہوتے ہیں. تو اس حساب سے آپ کا 70% تو چلا گیا, سیمنٹ, سریا اور سٹیل کے اندر 20% نکل جاتا ہے, گاڑیوں کے اندر صرف 6% اماؤنٹ ایسی ہے جو ہیومن کیپٹل کے اوپر خرچ کی جاتی ہے. اب 19ویں صدی 20ویں صدی میں یہ تھیوری ضرور چلتی تھیں کہ انفراسٹرکچر کے اوپر اگر بے تحاشا پیسہ خرچا جائے تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے, اس کی معیشت ترقی کر سکتی ہے. لیکن اب 21ویں صدی میں آ کے اگر اتنی بڑی اماؤنٹ آپ صرف سٹیل, سیمنٹ اور سریے کے اوپر خرچ کر دیں گے, اور اپنے جو ہیومن ایسٹس ہیں, جو انسانی اثاثہ جات ہیں, جن میں صحت ہے, جن میں تعلیم ہے, اگر ان دو کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا تو لانگ ٹرم گروتھ جو ہے اکانومی کی وہ ممکن نہیں ہو پائے گی. شاید شارٹ ٹرم گروتھ جس دوران وہ عمارتیں بن رہی ہوں گی, جس دوران وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس بن رہے ہوں گے, شارٹ ٹرم بوسٹ ضرور ملے گا, لیکن لانگ ٹرم بوسٹ 21ویں صدی میں جب تک صحت اور تعلیم کے اوپر زور نہیں ہوگا, اس کے اوپر بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا جائے گا, تو لانگ ٹرم گروتھ ممکن نہیں ہو پائے گی. بہت بہت شکریہ جناب.
फरूख सलीम। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।